زمانہ کچھ بھی سمجھے ہاں، مگر میں نے جبھی اپنی عقیدت میں جھکائی ہے تیرے دربار میں آ کر۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا، میرا حسین اپنے خیمے میں اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، سر پہ دستار آقا حسن کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے علی اکبر آئے، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا۔ بابا پیچھے مڑ کے دیکھا، علی اکبر کھڑے تھے۔ ہاں بیٹا، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ اتنا سنا، آپ نے فرمایا اکبر تجھے زینب نے پالا ہے، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لے۔ اتنا سنا، آپ سیدہ زینب کے خیمے میں آئے، حضرت زینب سے اجازت لی، میدان کربلا کی طرف چلنے لگے تو حضرت سکینہ آگے آئیں، کہنے لگیں بھائی ذرا ٹھہریے۔ دیکھا بہن کی طرف، کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینے سے چلے تھے تو بہن صغرا نے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا۔ آپ نے پوچھا تھا کس لیے؟ تب صغرا نے کہا تھا جب آپ چلتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر نظر آتی ہے۔ اور یار تیرا میرا بیٹا جو نہ شکل کا نہ روپ کا، اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگے، ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ سوئی 2 مرتبہ لگا دے تو باپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ڈاکٹر کس نے بنا دیا تجھے نس پکڑنے کی تمیز نہیں؟ کیا بچے کو مارے گا؟ یہ ہے اولاد سے بیٹے کا، باپ کا بیٹے کا رشتہ۔ اپنے بیٹے کا اتنا درد ہوتا ہے، اور پھر کون ہے حضرت علی اکبر؟ یہ وہ ہیں جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تھے حضور کے وصال کے بعد تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اکبر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بستی سے اگر آپ کئی دن نہیں گزرتے تھے، لوگ آقا حسین کی چوکھٹ پہ آ کے کہتے تھے آقا حسین ایک بار ذرا شہزادے کو دروازے پہ بھیجو، آج مصطفیٰ کی بڑی یاد ستا رہی ہے۔ یہ چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر پھوپھی سے اجازت لے کے پھر آئے، حضرت سکینہ نے کہا چل کر دکھائیے۔ آپ نے کچھ قدم چلے اور چلنے کے بعد ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا اکبر جی بہن، کہا کہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو۔ آپ کا جو یہ امامت شریف کا شملہ تھا، آپ نے اسی کو چہرے پہ لپیٹ لیا۔ کہنے لگے کیوں لگوایا؟ کہا کہیں کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہا کہ یہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے والد کی بارگاہ میں ابا اب اجازت دیں۔ آقا حسین بیٹے کا ماتھا چوم کے رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں با کیوں روئے؟ آقا حسین نے فرمایا اکبر آج تصویر مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، آج ہمیشہ کے لیے اکبر میرے سامنے سے بلکہ زمین پہ سے تصویر مصطفیٰ، عکس مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوار ہوئے گھوڑے پر، مختصر یہ کہ چلے، دشمنوں کی فوج کی طرف جب بڑے میدان میں پہنچے، عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ بڑھو اور اس کو بھی قتل کر کے نیزوں پہ اچھال دو۔ یہ عمرو بن سعد کا حکم تھا، اس کو بھی آگے بڑھ کے نیزے پہ اٹھاؤ اور حسین کی گود کے اس پھول کو بھی ختم کر دو۔ لیکن یزیدی لشکر میں کپ کپی تھی، کچھ یزیدی کہنے لگے عمرو بن سعد ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ حسین کے نانا سے جنگ کریں۔ کہا کون ہے حسین کے نانا؟ کہاں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں؟
عمرو بن سعد جانتا تھا. اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ حسین کے نانا نہیں بلکہ حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے. کا چہرہ تو مصطفیٰ سے ملتا ہے. کہا ہاں اس کا چہرہ ضرور مصطفیٰ سے ملتا ہے. کہا جلدی کرو، ہمت نہ ہوئی کسی میں. پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ جو اسے قتل کر دے گا اتنا انعام دوں گا، جو اس کا سر کاٹے گا اس کو یہ دوں گا. بڑے بڑے انعام کے لالچ دیے گئے. اللہ اکبر. جب یہ یزیدی تلواریں لے کر کے آگے بڑھے، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں صرف تنہا علی اکبر نہیں تھے، ایک انسان نہ تھا، بلکہ قسم خدا کی جب تلوار اٹھی تھی تو جلوے مولا علی کے نظر آ رہے تھے. جب آپ پیٹ بدل رہے تھے تو اس میں کمال مولا حسن کا نظر آ رہا تھا. اس شان سے تلوار چلائی ہے کہ سروں پہ سر کٹ کے گرنے لگے. 31 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. جب 31 یزیدی فنا ہوئے ہیں، پیاس کی شدت میں غلبہ کیا، پلٹ کے خیمے کی طرف آئے، نہ بابا سے پیاس کی شکایت کی ہے، پھر واپس آئے ہیں، پھر تلوار چلائی ہے. جب یزیدی تھک گئے پیچھے ہٹے تو یزیدیوں میں کوہرام تھا. علی اکبر کو کیسے روکا جائے، ان کی تلوار کو کیسے روکا جائے. اب ذرا توجہ سے دل تھام کے سننا پیارے، کربلا ہے کیا. جب تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کسی یزیدی نے کہا ٹھہرو. جب یہ خیمے سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اور خیمے اس طرف ہیں جدھر مدینہ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، شاید کہ مدینے میں اس کا کوئی رہ گیا ہے. یہ مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہا تھا. ایک کام کرو. کہا کیا کہ کوئی جا کے اس سے اتنا پوچھ لے اکبر مدینہ کدھر ہے. اگر اس کا کوئی پیارا مدینے میں ہوگا تو اس کو مدینے کی یاد آئے گی، یہ اس کے بارے میں سوچے گا. کہا بس موقع مل جائے گا، اسی بیچ میں نیزہ مار کے اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا. ایک یزیدی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سنان کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اس یزیدی نے کہا تھا اکبر مدینہ کدھر ہے. جب اتنی بات کہی ہے علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. رخ کیا ہے مدینے کی طرف. خیال آتا ہے کس چیز کا جانتے ہو؟ خیال آیا اپنی بہن سغرا کا. سوچتے ہیں جب آیا تھا مدینے سے تو وعدہ کر کے آیا تھا سغرا تجھے لینے کے لیے آؤں گا، لیکن افسوس وقت پر واپس نہیں جا پائے گا. یہ سوچ کر کے آنسو برس رہے ہیں. اتنے میں ایک یزیدی نے نیزہ مارا جو حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو جاتا ہے. جیسی دل کے پار نیزہ ہوا ہے، یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے. اللہ اکبر. ذرا سننا، جیسی آپ گھوڑے سے نیچے آنا شروع ہوئے ہیں، ایک پیر زین سے باہر نکلا ہے، آپ نے نیچے آنا شروع کیا ہے، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا، میرے ابا مجھے سنبھالیے، آئیے میرے پاس. جب اتنی بات سنی ہے حضرت امام علی مقام کی آہ نکل جاتی ہے. دوڑ لگائی ہے میدان کربلا کی طرف. جب دوڑے ہیں کہا اکبر کہاں ہو کہاں ہو. پوچھتے جا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں. دھیمے سے آواز آئی ہے ابا میں وہاں ہوں جہاں پہ ماں فاطمہ کو دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اسی جگہ پر لیٹا ہوا ہوں. آقا حسین گئے ہیں، جانے کے بعد اپنے اکبر کا سر گود میں رکھا ہے. اور یار اگر تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو برسوں برس رویا کرتا ہے، تیرے خاندان میں جوان میت ہو جائے تو خاندان اداس ہو جایا کرتے ہیں. پھر میرے حسین کی تو 18 سال کی کمائی تھی، میرے حسین کی تو زندگی کا سب سے حسین تحفہ علی اکبر تھے، جن کے چہرے پہ نانا کا چہرہ نظر آتا تھا. جانتے ہو کون ہے اکبر؟ جب میرے حسین کا نکاح ہوا ہے آپ اس وقت دولہا بنے، نکاح کے بعد نانا کی یاد آئی ہے، ماں فاطمہ کی یاد آئی تو بے تحاشا روئے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی ہے. خواب میں مصطفیٰ آ کے کہتے ہیں حسین کا جی نانا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ معلوم ہے جب تم روتے ہو تمہارے نانا سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا. آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ اچھی طرح جانتے ہو جب بھی انسان کو خوشی ملتی ہے اسے اپنوں کی یاد آیا کرتی ہے. کہ آج میں دولہا بنا دل میں خیال آیا کاش ماں فاطمہ ہوتی. جب میں دولہا بنا ہوں خیال آیا کاش نانا مصطفیٰ ہوتے. اب اس بات نے مجھے رلا دیا. آقا نے فرمایا تھا حسین بتا کہ تیری تسلی کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ کہتے ہاں نانا ایک سبب ہے. کہا کیا؟ کہا رب سے دعا کیجئے اللہ ایک بیٹا ایسا دے جس کے چہرے میں آپ کا چہرہ نظر آیا کرے، اور جب بیٹی دے تو ایسی بیٹی دے کہ چہرہ اس کا ہو جلوہ فاطمہ زہرا کا نظر آنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ دعا آپ نے کرائی ہے. میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ میرے حسین کو بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا کہ اس کے جلوے میں محبوب کا جلوہ نظر آئے.
آئے، مصطفیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اور جب حسین کی آنگن میں اکبر آئے ہیں، ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے، دنیا کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں، عورتیں دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے ملائے جاتے ہیں۔ کس کو گیا ہے؟ کوئی کہتا پھوپھی کو گیا ہے، کوئی کہتا خالہ کو گیا ہے، کوئی کہتا ماموں کو گیا ہے، کوئی کہتا نانا کو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اکبر کی پیدائش پر عورتیں دیکھنے آئی، جب دیکھ کر کے پلٹی، آقا حسین نے کہا تھا او خواتین بتاؤ تو سکی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کسے گیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا حسین۔ ایک جھلک دیکھی تھی تو حسین لگ رہا تھا، دوسری جھلک دیکھی تو مدینے والا مصطفیٰ لگ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی یہ ہے صاحب، علی اکبر۔ جواب نہیں مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ کسی نے کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے یا حسین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرما لے۔ بس توجہ کیجئے، کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ حضرت علی اکبر کو صغرا کی یاد آئی، رخ مدینے کی طرف کیا، صغرا کے تعلق سے سوچنے لگے۔ اتنے میں ایک سنان نامی یزیدی نے نیزہ مارا، حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق جگر کے پار، میدے کے پار ہوا۔ توجہ کیجئے، میدے کے پار نیزہ ہوا۔ حسین نے جا کے گود میں سر رکھا، کہتے ہیں بابا بہت درد ہو رہا ہے، یہ نیزہ نکال لیجئے، یہ نیزہ نکالیے، بہت تکلیف دے رہا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں اکبر میں نیزہ تو نکال لوں گا بیٹے، لیکن یہ ایسی نازک جگہ ہے، اگر میں اسے کھینچوں گا تو آہ نکلے گی، کہیں ایسا نہ ہو تیری زبان سے آہ نکل جائے، وہ بڑا بے نیاز ہے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو تیری قربانی منہ پہ نہ مار دے۔ میں نیزہ نکال لوں گا، لیکن اکبر اگر اس نے قربانی منہ پہ مار دی تو پھر کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ بیٹا بھی حسین کا بیٹا تھا، کہتے بابا ایک قربانی مینا میں ہوئی تھی، یہ قربانی کربلا کی ہے۔ ہمارے دادا نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو بیٹے نے کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، چلاؤ چھری، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہتے بابا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد تھے اور ہم تو محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں۔ رہ گئی بات آہ کی تو بابا یہ نیزہ نکالیے، اکبر اس امتحان کے لیے بھی راضی ہے۔ میرے حسین فرماتے اکبر زبان تاں تو تلے دباؤ، حضرت علی اکبر نے زبان تاں تو تلے دبائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹے کا سر نیچے رکھا۔ اتنا آسان نہیں ہے کربلا کربلا کہہ دینا، شہادت دی کہہ کے گزر جانا آسان ہے، کبھی شہادت کو قریب سے دیکھو، محسوس کر یار، اگر تیرے بیٹے کے سوئی دو جگہ لگ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جس کے بیٹے کے جگر کے پار نیزہ ہو گیا ہو اس باپ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، آپ نے بیٹے کو سر کو زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا آپ نے اٹھایا ہے، دوسرا گھٹنا زمین پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ آپ نے نیزے کی جڑ میں رکھا ہے، دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے۔ کہتے اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا بیٹے، تاریخ نہ بدل جائے کربلا کی، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ابھی تک زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے۔ اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اکبر باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین نے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی نیزے کو اٹھانے چلے ہیں زمین کانپنے لگ جاتی ہے، زمین ہلنے لگی۔ میرے حسین نے زمین پہ ہاتھ مارا، فرماتے کیوں ہل رہی ہے؟ کہتی حسین تو حسین ہے مگر میں زمین ہوں، تم جو کر رہے ہو یہ تم برداشت کر سکتے ہو، میں مٹی سہی
لیکن میرے پاس وہ جگر نہیں ہے جو تیرے پاس ہے۔ حسین یہ نہ کر، اگر یہ کر دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آقا حسین نے کہا تھا زمین صبر کر، جب میرا بیٹا راضی ہے میں راضی ہوں تو تو کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ زمین تھم جاتی ہے۔ آقا حسین نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں نیزہ کا پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد جب میرے حسین نے جھٹکا دیا ہے، نیزہ نکالا ہے، تو صاحب صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، حضرت علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آ گئے تھے۔ اور یار ایک باپ تو دیکھو، باپ بیٹے کا آپریشن نہیں دیکھ سکتا، پھر میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے بیٹے کے جگر سے کنجون نکالا پھالا، جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آئے، بیٹے نے آنکھ کھولی ہے، باپ کا چہرہ دیکھا، اور یار جگر والے لاؤ ایسے کہیں دیکھے ہو، جگر کٹا پڑا ہے، جگر کے ٹکڑے سامنے ہے، جب جگر کے اندر سے نیزہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی اکبر مسکرا رہے ہیں، اکبر مسکرا رہے ہیں۔ میرے حسین کا چہرہ دیکھا، کہتے بابا جب میں خیمے سے چلا تھا تو آپ کے بال کالے تھے، ابھی اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ میرے حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اکبر اگر تیرا بھی 18 سال کا کوئی بیٹا ہوتا، چاند سا ٹکڑا ہوتا، اور میری طرح تو اگر اسے خیمے سے رخصت کرتا اور وہ 22,000 کے بیچ میں آ کے اس کے جگر کے ٹکڑے ہوتے، تو بیٹے پھر تو یہ سوال نہ کرتا، بلکہ میں تجھ سے پوچھتا اکبر یہ بال سفید کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کربلا کی۔ اس کے بعد جب نیزہ نکالا گیا ہے، میرے حسین نے اکبر کو اٹھایا ہے، کہتے بابا صبح سے اتنی لاشیں اٹھا چکے ہو، کیسے اس جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ گے؟ کہتے بیٹے اب تمہیں ساتھ دینا پڑے گا، ذرا توجہ کرنا پیارے، یہ کربلا کا سفر ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، یہ تاریخ کربلا ہے، کوئی لالا مجنو کی کہانی نہیں ہے۔ ذرا اٹھاؤ دل سے اب غفلت کے پردے اور سنو اس بات کو۔ جب اکبر نے کہا تھا بابا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہتے اکبر میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کہا کون سا ساتھ؟ کہا بیٹے خیمے دور ہیں، فاصلوں پر خیمے ہیں، سنو یہ سفر طے ہو جائے گا، کچھ دیر تم قرآن پڑھ کے سناؤ گے، کچھ دیر حسین قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اکبر کچھ دیر تجھے قرآن پڑھنا ہے اور کچھ دیر حسین قرآن پڑھے گا۔ اب توجہ کرو، جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، باپ نے کاندھے پہ بیٹے کو اٹھایا ہے، بیٹے نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی ہے۔ وہ سفر کتنا مشکل تھا کوئی حسین سے پوچھے، قدم قدم بوجھ تھا حسین کے لیے، ایک ایک قدم قیامت تھا حسین کے لیے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے قاری ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے قرآن کا قاری ہونے کا حق ادا کیا۔ اکبر کو کاندھے پہ رکھا حسین نے، حضرت علی اکبر پڑھتے جا رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ درد کی اتنی سختی ہے کہ مٹھیاں بند گئی ہیں، خون اتنا نکل چکا ہے کہ زبان کا دم ٹوٹ رہا ہے، لہجے ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہے ہیں، الفاظ کے خود ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں، اتنی کمزوری آ گئی ہے۔ میرے حسین محسوس کر رہے ہیں اللہ اکبر، ابھی خیمے کا آدھا فاصلہ طے ہوا تھا کہ جسم ڈھیلا ہونے لگا، آواز مدھم ہونے لگی، مٹھیاں کھلنے لگی، اچانک پڑھتے پڑھتے زبان بند ہو جاتی ہے، مٹھیاں کھل جاتی ہیں۔ میرے حسین سمجھ گئے اکبر شہید ہو چکے ہیں، لیکن بیٹے کو لٹا کر کے روئے نہ تھے، بیٹے کو لٹا کر کے آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ جہاں سے بیٹے نے قرآن چھوڑا تھا وہیں سے میرے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ کبھی کربلا کی تاریخ ہو اور کبھی قریب سے پڑھو کیا دیا ہے حسین نے دین کے لیے۔ اور خدا کی قسم کوفیوں کی شہید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹانے نہ کر امام حسین، ساری دنیا یزید ہو